لوگ سارے مائگریٹ کر رہے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں کیا وہ ادھر ہی چھپے رہیں گے؟ سراؤنڈنگ ایریا میں دہشت گرد تو ہے، پختون یہ نہیں ہے کہ ادھر 26 نومبر کو ایک گولی چلی اور سارے بھاگ جاتے ہیں، ان کا لیڈر بھی بھاگ جاتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی پر کبھی حملہ ہوا؟ عمران خان نے بولا کہ ہم 40,000 دہشت گردوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں۔ یہ عمران خان نے کیوں بولا؟ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل افریدی دل سے آپریشن کے ساتھ؟ عمران خان سہیل افریدی سے سہیل افریدی چور ہے۔ فرحان اب مجھے بھی بولنے دے۔ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا ڈرامہ صنم جاوید کی گرفتاری سے شروع ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج ایک بہت اہم جو موضوع ہے اس کے اوپر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، حماد حسن صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اور حماد حسن صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو دوبارہ سے ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اس کے کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی ڈیولپمنٹس ہیں، تحریک انصاف اس کی کیوں مخالفت کر رہی ہے، کیا تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو اس وقت منشیات فروش جو سے ہیں وہ فنڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ سب حقائق حماد صاحب سے جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بجائے اس کے کہ صوبے میں امن و امان کے اوپر توجہ دیتے، وہ اس وقت مختلف ریلیاں اور جلسے اور جلوس نکال رہے ہیں۔ آج بھی ہری پور میں انہوں نے ایک جلسی نکالنے کی کوشش کی ہے جس میں بہت کم لوگ موجود تھے۔ تو آخر تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں تیزی سے مقبولیت کیوں کھو رہی ہے، یہ بھی حماد حسن صاحب سے جانیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جتنے ہی معاملات ہیں ان میں سر ایکسپرٹ ہیں۔ تو سر سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک تو یو۔ سر آج کا جو ایک برننگ موضوع ہے وہ ہے تیرا آپریشن۔ تو اس آپریشن کے اوپر سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا عوام کے سامنے حقائق رکھیں کہ یہ آپریشن کی منظوری کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کیا وجہ تھی کہ ریاست کو مجبوراً اس آپریشن کے اوپر جانا پڑا۔ تو تھینک یو سر، بتائیں۔ دیکھیں فرحان، میں نہیں سمجھتا کہ تیرا کے معاملے کو اتنا مس ہینڈل کیوں کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ باجوڑ کی 5 تحصیلیں تھی، صرف ایک تحصیل میں آپریشن ہوا تھا، مامون تحصیل میں، اور مامون تحصیل سے لوگ یعنی وہاں پہ سیزنل مائگریشن نہیں ہوتی تھی، وہ پرماننٹ اسی پہ اپنے گھروں میں رہتے تھے، کیونکہ وہاں پہ موسم قدر معتدل ہوتا ہے۔ وہ لوگ نیچے آئے، آپریشن ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے۔ تیرا کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ آسان تھا۔ تیرا میں مائنس میں سینٹی گریڈ چلا جاتا ہے نومبر کے بعد، اور وہاں کے لوگ عمومی طور پر اس طرف آ جاتے ہیں پشاور کی طرف۔ اس سے بہت زمانوں سے 100 150 200 سال سے وہ پشاور کی طرف آ جاتے۔ باڑہ کے آس پاس کھجورائی گاؤں، یہاں پر زیادہ تر ان کا آدھا خاندان پہلے سے یہی پہ ہوتا تھا، باڑہ، علم گدر، کھجورائی، جمرود اور پشاور تک، یعنی یہ مضافاتی علاقوں تک، یہاں پر ان کے آدھے خاندان ہوتے تھے اور یہ سیزنلی مائگریٹ ہو جاتے تھے۔ اب یہ تو اور بھی آسان تھا کہ بھئی آپریشن ہونا ہے، آپ کا خاندان ادھر ہے، آپ ادھر چلے جائیں، ویسے بھی آپ سردیوں میں جاتے ہیں تو ہم یہیں پہ کر لیں گے۔ سردیوں میں ان خاندانوں کا ایک بندہ وہاں پہ رہ جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ٹھیک ہے بھنگ کی کاشت ہوتی تھی، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ لوبیا، آلو، یہ چیزیں بھی کاشت ہوتی تھی، وہ اس کی رکھوالی کرتا تھا۔ اب سارا خاندان ادھر آ جاتا تھا۔ یہاں تو مسئلہ بہت آسان تھا کہ بھئی سیزنلی ویسے بھی مائگریٹ ہو جاتے، یہ ایک بندہ جو رہ جاتا تھا یہ بھی 2-3 مہینے کے لیے چلا جائے، 10 اپریل کو آپ سارے واپس آ جائیں گے، ہم آپریشن مکمل کر لیں گے، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں، سکون سے رہیں۔ یہاں پر سر ایک جو سوال آڈینس کے ذہن میں آ رہا ہے اور میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جب لوگ سارے مائگریٹ کر رہے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں کیا وہ ادھر ہی چھپے رہیں گے؟ وہ مطلب کن جگہوں پر موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مائگریٹ کر کے آپریشن کرنا پڑا؟ یہ دیکھیں، دہشت گردوں کا جو اصل مرکز تھا وہ ایک جگہ ہے بھوٹان شریف۔ بھوٹان شریف وہ گاؤں ہے جو شاہد افریدی کا ذاتی گاؤں ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد کا گاؤں ہے، اور اس میں ایک جرگہ بھی تیرا والوں کا گیا تھا، وہ جو قرآن شریف انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے نکل جائے، تو لیکن سراؤنڈنگ ایریا میں دہشت گرد تو ہے۔ اب سیکورٹی فورسز نے کہا کہ بھئی ہم آپریشن کر لیتے تاکہ آپ کے لیے علاقہ کلیئر کریں، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ صوبائی حکومت نے اس کے لیے 4 ارب روپے بھی ریلیز کر دیے۔ اسی تیرا کے لوگوں کا جرگہ ظاہر شاہ افریدی کی قیادت میں 24 نکات پر کمشنر پشاور اور ڈپٹی کمشنر خیبر کے ساتھ متفق بھی ہو گیا۔ یہ ظاہر شاہ افریدی کس پارٹی سے؟ یہ کسی پارٹی سے نہیں، یہ ایک قبائلی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس جرگے کو بھی لیڈ کر رہے تھے جو بھوٹان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ جو جرگے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اتھارٹی کس نے پرووائڈ کی تھی؟
یہ ان کے مقامی اقوام، مطلب صوبائی حکومت کی صوبائی حکومت کی یہ پہلے سے جب ایف سی آر چلتا آ رہا تھا اس زمانے میں بھی ہر اقوام کے مشران ہوتے تھے، جرگے کا حصہ ہوتے تھے، اور وہ باقاعدہ پولیٹیکل ایجنٹ کی طرف سے فروغ ہوتا تھا، وہ جرگہ ہوتا تھا ایک سرکاری جرگہ، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، اتفاق بھی ہو گیا، حکومت نے 4 ارب روپے بھی ریلیز، کون سی حکومت نے؟ پروونشل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے 4 ارب روپے ریلیز کر دیے۔ ہماری تحریک انصاف کے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ نے ریلیز کیا، ہم نے نہیں 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے دیے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو جائے اس کو 30 لاکھ روپے ملیں گے، جس کا پارشیلی ڈیمیج ہو اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ اور وہاں پر سر گھروں کی مالیت کتنی ہے؟ اتنی ہوتی؟ گھروں کی مالیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، چونکہ دور افتادہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہ کوئی بڑے بنگلے تو ہوتے نہیں ہے، اسی طرح 10 لاکھ اور 20 لاکھ اس پہ گھر بن سکتا ہے، یہ ٹھیک تھا۔ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ہر گھر کو 50,000 روپے ملیں گے، یہ بھی فیصلہ ہر فیملی کو 50,000 روپے۔ تو تحریک انصاف کے لوگ تو کہہ رہے ہیں جی ان کو 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا، اور وہ لوگ بیچارے بے گھر ہو، اس پہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ 50,000 روپے ان کو ملیں گے ہر مہینے کے حساب، ہر مہینے کے حساب سے۔ مطلب یہ کتنی دیر کے لیے ڈسپلیس ہو رہے ہیں؟ یہ تو ابھی مطلب شروع ہے نا، جنوری میں 10 اپریل تو ان کے ساتھ ڈیڈ لائن ہے نا کہ 10 اپریل کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ پر فیملی۔ اب 4 ارب روپے بھی ریلیز کر دیے، 50,000 پر فیملی بھی بات ہو گئی، گھروں کے ڈیمیج کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اب بھی اگر وہ لوگ ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری تو نہیں، انہوں نے تو آپریشن کرنا ہے، انہوں نے تو دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانا ہے، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے نکلے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، لیکن آپ معاملات کو اس طرح مینیج نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اب سر اس کے اوپر دیکھیں، میں یہ ویڈیو ایک پلے کرنا چاہتا ہوں، اس کی میں آڈیو بند کر دوں، یہ ہمارے آڈینس کو بھی تاکہ نظر آئے۔ یہ سر بندے ہیں تیرا میں جو گردہ میلہ، وہ جو چرچ کا میلہ ہوتا ہے ہر جمعے کو، اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی پلے بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر۔ اس پہ سر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پرانا ہے جی سر، یہ پرانا ویڈیو ہے، لیکن یہ ویڈیو دکھانے کا سر ایک میں مقصد آپ کے سامنے رکھ دوں نا۔ اب یہ جتنے لوگوں کا روزگار اسی کاروبار سے جڑا ہے، منشیات فروشی سے، تو ان کو تو حکومت اگر 50,000 بھی دے گی تو وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوگا۔ وہ تو سوشل میڈیا پر یہی بولیں گے کہ حکومت کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا اس وجہ سے مخالفت ہو رہی؟ مخالفت تو لوگوں نے کب کی ہے؟ لوگوں نے تو جرگہ بھی بنا دیا، لوگوں نے تو شرائط بھی رکھ کے، حکومت نے شرائط بھی مان لیے، اس پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا، لوگوں نے کب مخالفت؟ پھر یہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کیوں بول رہے ہیں کہ جی نہیں؟ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ بول رہے ہیں نا، لوگ تو نہیں بول رہے ہیں۔ تحریک انصاف تو ایک الگ چیز ہے، تحریک انصاف تو مجھے اور آپ کو بھی لفافہ اور ٹاؤٹ بولتے ہیں، تو ہم لفافہ اور ٹاؤٹ ہیں یا ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں؟ تحریک انصاف تو ہر مخالف کو، وہ تو مولانا فضل الرحمان سے لے کر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تک چور بولتے ہیں۔ وہ تو فراگوگی کو چور نہیں بولتے، وہ تو خیبر پختونخوا میں اربوں کی کرپشن کرنے والوں کو چور نہیں بولتے، مجھے اور آپ کو بھی چور بولیں گے کیونکہ ہم مخالفت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں نا، ابھی اگر میں فرض کیا کہتا ہوں کہ سہیل افریدی چور ہے، میں نے یہ بات کہہ دی، تو جب میں یہ بات کہوں گا تو شفیع جان بولے گا کہ یہ آپ نے سہیل افریدی کو چور نہیں بولا، آپ نے 4 کروڑ پختونوں کو چور بول دیا۔ شفیع جان تو یہی کہتا ہے، وہ ابھی کسی نے بولا کہ جی یہ جو کتوں کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا، سہیل افریدی کہتے ہیں جی، وہ شفیع جان کہتے ہیں جی یہ 4 کروڑ پختونوں کو گالی دے دی ہے۔ آپ تو جو کہتے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں ہم پختونوں کے ترجمان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں ہے۔ شفیع جان سے کوئی پوچھ لے جی کہ آپ کا سہیل افریدی 4 سدے میں کھڑا ہوا تھا اور ایمل ولی کو گالی دی تھی، آپ کا لیڈر عمران خان ایمل ولی کے گاؤں میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کو گالی دی تھی، مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل پکارتا رہا۔ یہ پختونوں کی روایات میں ہے۔ میں آتا ہوں، ایک منٹ فرحان، اب مجھے بھی بولنے دے۔ جی کیا مولانا فضل الرحمان پختون نہیں ہے؟ بالکل، وہ ایک شاندار پختون ہے، ان کے رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایمل ولی، اس کے خاندان کی بڑی شاندار تاریخ ہے اور وہ بڑے نڈر، بڑے مہمان نواز اور بہت مہذب پختون ہے، آپ ان کو گالیاں دیں گے؟ آپ کے لیڈر، یہ بات میں اور آپ کر رہے ہیں، ہم عام سے لوگ ہیں، لیکن عمران خان تو عام آدمی نہیں ہے، سہیل افریدی تو عام آدمی نہیں ہے کہ وہ پختونوں کے لیڈروں کو گالیاں دے۔
یہ چھوڑ دے, یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, اس پہ یہ پختونوں کا طرز عمل نہیں ہے کہ آپ لاہور جائیں اور مریم نواز کے حوالے سے بد زبانی کریں, آپ دوسروں کے خواتین کے حوالے سے بد زبانی کریں. یہ کہاں سے پختون ہو گئے؟ یہ پختونوں کا نہیں ہے. سر یہ میرا ایک اور سوال اس کے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پختون ولی کے سر وہ اصول ہیں جن کو میں تو سر پنجابی ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ان اصولوں میں ایک اصول ہے وہ بدلے کا بھی ہے کہ کوئی زیادتی کرے تو آپ نے اسے بدلہ لینا ہے. تو یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے 80,000 سے زائد پختونوں کو شہید کیا اور یہی دہشت گرد تھے. تو یہاں پر یہ لوگ پختون ولی کے اصولوں پر عمل کیوں نہیں کر رہے کہ بجائے اس کے کہ ان سے بدلہ لیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے جا کے دوستیاں کریں. تو یہ تو پختونوں کا نیریٹو نہیں ہے نا, انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے. پختونوں کی پوزیشن آپ دیکھ لیں. پختون لکی بورات میں نکلے, انہوں نے ایک بندے کو اغوا کر لیا, انہوں نے اس کے باپ کو بٹھا لیا, کہتا ہے کہ ہمارا بندہ آپ دہشت گرد ہے تو ہم آپ سے پھر زیادہ تگڑے ہیں, اور انہوں نے چند گھنٹے کے اندر بندہ واپس کر دیا. یہ پختون ہے. پختون یہ ہیں جو جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی تاریخ یہی ہے. پختون یہ نہیں ہے کہ ادھر 26 نومبر کو ایک گولی چلی اور سارے بھاگ جاتے ہیں, ان کا لیڈر بھی بھاگ جاتا ہے. یہ اگر پختون کاٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر پختونوں کی روایات کو نبھائیں. پختون دوسروں کی خواتین کو گالیاں نہیں دیتے, پختون دوسروں کی تضحیک نہیں کرتے. پختون بڑے مہذب ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, وہ ایک تہذیبی دائرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی تاریخ بڑی لڑائیوں جنگوں سے بھرپور ہے, لیکن پختون خواتین کو گالیاں نہیں دیتے. آپ پورے پختونوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے, ایک بھی لیڈر آپ کو نہیں ملے گا جس نے بد زبانی کی ہو. لیکن جو بد زبانی کرتے ہیں وہ کہاں سے پختون ہے؟ اس کے اوپر میری ایک تھیوری ہے کہ میں نے تحریک انصاف کی دیکھیں, صوبے میں 2/3 گورنمنٹ تو ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو ہم شک نہیں کر سکتے, اور اس میں اب یہ ہزارہ کا پورا علاقہ آتا ہے, کوہستان بھی آتا ہے, وہاں پر بھی ان کی میجورٹی ہے, پھر پشاور, چارسدہ, نوشہرہ, مردان, سوابی, یہ جتنے ضلع ہیں, ڈی آئی ہان, ٹانک, بنو, لکی مروت, یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں. لیکن یہاں کا ہمیں کوئی لیڈر جو سے آپریشن کی مخالفت کرتا ہے یا فوج کے خلاف بولتا نظر نہیں آتا. یہ جو بھی لوگ ہمیں بولتے نظر آتے ہیں ضلع خیبر سے نظر آتے ہیں, سہیل افریدی, عبدالغنی افریدی, اقبال افریدی, اور اس کے علاوہ وہ باجوڑ سے گلظفر خان بولتا ہے لیکن وہ تو الیکٹ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو ان سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے بولنے والے, یہ سارے انہی علاقوں سے ہے جہاں پر سب سے زیادہ یہ گردہ میلہ اور منشیات فروشی پائی جاتی ہے. اس کے اوپر وہ اپنے ڈائنامکس کو دیکھ کر اس کے مطابق, مطلب سر یہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تو وہ پھر ان کو یہ فکر ہے کہ یہ جو 20-25 ہزار بندہ گردہ میلے کا ہے وہ ہمارا ووٹر ہے, وہ ہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے. یہ سوچ دیکھیے, گردہ میلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ منشیات فروش تھے, وہ ان کا ایک سینکڑوں سالوں سے چلا آتا ایک طریقے سے بزنس تھا. یعنی افیون کاشت ہوتی تھی نا, تو یہ تو نہیں کہ سارے پشتون افیون کھاتے تھے. افیون جا کر میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا تھا, اور چیزوں پہ بھی استعمال. یہاں پہ جو چیز کاشت ہوتی تھی, چونکہ یہ زمین اس کے لیے سازگار تھی اور یہ پورے ہندوستان میں جاتا تھا خچروں پہ اس زمانے میں. اب وہ ان کا ایک طرح سے بزنس تھا. اب انہوں نے اس کا کیا کرنا تھا کہ بھائی اب جو سہیل افریدی یا اقبال افریدی یا یہ لوگ جو سٹینڈ لیتے ہیں, یہ اپنے مخصوص ڈائنامکس کو دیکھ کر دہشت گردوں کے خلاف نہیں بولتے. اس لیے نہیں بولتے کہ وہ جس طرح آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنے پریس بریفنگ میں کہا کہ کیا پی ٹی آئی پر کبھی حملہ ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. دراصل ان پہ حملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ایک طرح سے پولیٹیکل نیریٹو, پولیٹیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں. ایک حملہ ہوا تھا, ایک مجھے یاد آ رہا ہے, وہ ہوا تھا جو گنڈا پور صاحب کے ایک رشتہ دار تھے جو کہ اس وقت کے وزیر بھی تھے 2013 میں, جو گنڈا پور قبیلے کے سردار تھے, اکرام اللہ گنڈا پور صاحب, ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, لیکن ان کی فیملی نے پھر الزام پی ٹی آئی پہ لگایا تھا. پی ٹی آئی پہ نہیں, گنڈا پور صاحب پہ لگایا. تو سر وہ پی ٹی آئی ہوئے نا, پرانے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ اکرام اللہ گنڈا پور کے بارے میں بتاؤں, یہ بہت پڑھی لکھی فیملی ہے, اور اکرام اللہ گنڈا پور کے والد سردار عنایت اللہ گنڈا پور 70s میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی رہے تھے بھٹو دور میں, اور ان کے ایک بھائی ایف آئی اے کے اعلیٰ افسر ہیں, دوسرے بھائی اسرار گنڈا پور بھی ایم پی اے بنے تھے, ان کے والد منسٹر اور چیف منسٹر. اسرار گنڈا پور کوئی میرے خیال سے شہید تھا. تو ان کے خاندان نے بہرحال ان کے خلاف کوئی کاروائی. لیکن سر اب یہ تو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ دہشت گردوں کو باقاعدہ استعمال کر کے اپنے سیاسی حریفوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. میں آپ ایک دوسری ایگزامپل رکھتا ہوں, جیسے ابھی ریحان زیب شہید ہوا,
تو ان کی بھی فیملی نے ان کی شہادت کے فوراً بعد جو الزام لگایا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہی لگایا، وہ جو ان کی ہسپتال سے بھی ایک ویڈیو آئی. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، اور نہ کبھی کہوں گا، اس طرح کی بات میں اپنی صحافت میں نہیں کرتا، لیکن ایک سوال تو جنم لیتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان ایک ممتاز دینی عالمی دین بھی ہیں، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے خصوصاً پختون بیلٹ میں اور افغانستان کے اندر ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں. مولانا فضل الرحمان پہ ثوابی انٹرچینج میں حملہ ہوتا ہے، خودکش، ان کے بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے ہیں، وہ ان کے بیٹے پر حملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھیوں پر حملے ہوتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں این پی پختونوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے، فکری حوالے سے، تاریخی حوالے سے 100 سال سے پرانی سیاسی جماعت. این پی کے کتنے لوگ شہید ہوئے. اسفندیار ولی صاحب پر عید کے دن گھر کے اندر حملہ ہوا، بلور صاحب کے گھر سے 8 درجن جنازے اٹھے، میاں افتخار کا اکلوتا بیٹا مارا گیا، یعنی یہ سلوک ہوا. لیکن وہ پی ٹی آئی جن کے لوگ وزیرستان سے بھی منتخب ہوئے، جو تیرا سے بھی منتخب ہوئے، جو باجوڑ سے بھی منتخب ہوئے، جو کرم سے بھی منتخب ہوئے، ان پہ کبھی ان کے علاقوں میں خدا نخواستہ کہ ان پہ حملہ ہو، لیکن ان کے خطرناک علاقوں میں بھی حملہ نہیں ہوتا، جبکہ ان لوگوں کو ادھر چارسدہ اور پشاور جیسے محفوظ جگہوں پہ بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو سوال پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک اور سوال میرا آپ سے کہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے بولا کہ ہم 40,000 دہشت گردوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آن ریکارڈ ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ کوئی سٹیٹمنٹ تب کی نہیں ہے جب وہ وزیر اعظم تھے. ان کا جو آخری بیان ہے جیکٹ کے اندر جو کہ بڑا وائرل ہوتا ہے، وہ ہے سر جنوری 2023 کا، جب ان کی حکومت جانے کا بھی 1 سال گزر گیا تھا. تو حکومت جانے کے بعد بھی وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم ان کو واپس لے کر آ رہے ہیں. لیکن سر ہمیں پی ٹی آئی کی جو قیادت میں مراد سعید ہیں، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردوں کو نہیں لے کے آئے. ابھی سہیل افریدی کا بھی ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں جی ان دہشت گردوں کو کون واپس لے کر آیا. حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان 2023 تک جب تک وہ جیل نہیں گئے وہ اس کا دفاع کرتے رہے. تو یہ سر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو دفاع تو چھوڑے، انہوں نے تو دفتر کھولنے کا بھی کہا تھا. یہ سر سہیل افریدی کا بھی جب لاہور بھی گیا تو اس نے لاہور بیٹھ کر بولا کہ دہشت گردوں کو کون واپس لے کر آیا، ہمیں بتایا جائے. تو جانتے پوچھتے اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ کسی نہ کسی طرح ان کو سپیس دیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کے لیے، یعنی دہشت گردوں کو کون لے کے آئے؟ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو سرینا ہوٹل میں چائے کا کپ کس نے اٹھایا تھا؟ اور پھر اس کے بعد 40,000 کے قریب دہشت گرد داخل ہوئے تھے. سوات کا جو حال ہوا تھا، جو بارڈر ڈسٹرکٹس تھے جس میں ممن، باجوڑ، پشاور، یہ سارے خیبر، یہاں پر دہشت گردوں کا ایک غول داخل ہوا تھا. تو وہ فیصلہ کس کا تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ پرائم منسٹر. اس پہ ایک اور سوال، اب عمران خان کا وہ جو ایگزیکٹ بیان ہے، میں اس کی ایگزیکٹ لائنیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ مالاکنڈ کے لوگ جو سے ہمارے پاس آئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری دہشت گردوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں، حالات خراب ہوں گے، لیکن افغانستان والے کہہ رہے تھے کہ ہم ان 40,000 لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے. تو ہم پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اگر 5 لاکھ مہاجر رکھ سکتے ہیں، افغانیوں کو 50 سال تک رکھ سکتے ہیں، تو یہ 40,000 بندہ افغانستان والے کیوں نہیں تھے رکھ سکتے؟ یہ عمران خان نے کیوں بولا؟ یہ کون سی لاجک ہے کہ دہشت گرد ادھر ہے تو وہ کہتے کہ ہم نہیں رکھ سکتے، تو آپ ان کو لے جائیں اور اپنے لوگوں کو نشانہ بنائیں ان سے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی سیاست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اس بلنڈر کو ابھی تک پختون بھگت رہے ہیں، پاکستان بھگت رہے اس کو. یہ بلنڈر تھا، یہ سے فیصلے ہوئے، لیکن اس سے متصل کچھ اور سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. ان لوگوں کو لایا کس لیے گیا تھا؟ مقاصد کیا تھے؟ آگے چل کر کیا ہونا تھا؟ عمران خان کا لانگ مارچ ذہن میں رکھ لیں، پھر اور بہت سارے معاملات ذہن میں رکھ لیں، اس سے کئی خطرناک سوالات جنم لیتے ہیں. ایک خطرناک سوال میں ایک اور اسی سے ہی ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دہشت گرد مولانا فضل الرحمان صاحب کو نشانہ بناتے ہیں. عمران خان کے متعلق فیاض الحسن چوہان نے بولا کہ میں اس پوائنٹ پر عمران خان سے علیحدہ ہوا جب انہوں نے زوم میٹنگ میں بولا کہ ہمارے لوگ اب مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کا گھیراؤ کریں گے. تو چوہان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت جو سا ہوں، تو یہ جو کام دہشت گرد کر رہے ہیں وہی چیز تو یہ بھی پروموٹ کر رہے تھے. تو عمران خان تو ویسے بھی مطلب جو اس کا مخالف ہونا، اس کے خلاف تو وہ انتہائی جارحانہ حد تک جاتے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے تو سٹیج پر کھڑے ہو کر جج کے بارے میں بھی کہا، پولیس افسر کے بارے میں کہا تو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا.
تو جب ایسے غیر موزر یعنی ایک افسر کی کتنی استطاعت ہوگی، سیاسی لیڈر تو چلو اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ایک مقبول دینی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ ایک پولیس افسر کو برداشت نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. تو یہ تو کوئی بعید نہیں ہے، اگر چوہان صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے. اب جو سہیل افریدی کی پرسنالٹی ہے، آپ نے اس کے متعلق بطور صحافی میں جانتا ہوں آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہوگی. ابھی تک سر ہمیں آپریشنز کے خلاف نا ٹھیک ہے تحریک انصاف منہ زبانی حد تک بول رہی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی ریزسٹنس کھڑا کیا ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل افریدی دل سے آپریشن کے ساتھ ہیں، اور ویسے ووٹس کے لیے یا اپنے علاقے کے ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے جان بوجھ کے یہ بیانیاں دیتے ہیں کہ جی ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، کہ مطلب ان پہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا مطلب تو یہی ہو. ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اتنی بڑی شفٹنگ ہو رہی تھی اس کے اپنے علاقے میں، خیبر ڈسٹرکٹ سے اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے، 4 ارب روپے بھی حکومت نے ریلیز کر دیے تھے، اور وہ جا کر کراچی بیٹھ گئے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ وہ کتنی سیریس ہے. وہ سیریس تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسٹینس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں تو کراچی بیٹھا ہوں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں نا کہ وہ ان کو بار بار اس طرح کے جسچر دے رہے ہیں. اب وہ سارا فوکس ان کا اس پہ ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کو کسی نہ کسی طرح مینیج کر لوں، کیونکہ تازہ ترین جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سہیل افریدی سے بھی ناراض ہے. وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں کون سی شک ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سہیل افریدی صاحب کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ویسے میں بطور وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہوں. آپ تو بڑی نظر رکھتے ہیں، علی امین گنڈاپور کو بلا کر ان کا انٹرویو کر لیں. علی امین گنڈاپور نے 3 دن پہلے مراد سعید سے فون پہ کیا کہا، اور مراد سعید کو کیا اس نے کچھ تلخ باتیں نہیں کی کہ مجھے ہٹانے کی ساری سازش آپ اور سہیل افریدی اور مینا خان افریدی مل کر بنا رہے تھے اور مجھے ہٹا دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا ڈرامہ جو سارا پلان تھا وہ صنم جاوید کی گرفتاری سے شروع ہوا تھا، اور صنم جاوید جس گاڑی میں گئی تھی وہ گاڑی آپ کو معلوم ہے وہ کس کی تھی؟ وہ سہیل افریدی کی تھی، اور اسی گاڑی سے وہ گرفتار ہو گئی، اور پھر علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. تو چلے سر، یہ تو آپ نے کافی بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذات سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.